کہ ہم بے شمار مسلمان اب تو اس دلدل میں دھس چکے ہیں کہ ہم مسلمان بھی رشوت لیتے ہیں چھپ کر یا سر عام، کرپشن کرتے ہیں چھپ کر یا سر عام، ایک دوسرے کی کرپشن میں مدد کرتے ہیں کھلم کھلا یا چھپ کر۔ یاد رکھیے یہ سرکش مسلمان ہیں، سرکش مسلمان، یاد رکھیے یہ سرکشی ہے، کیونکہ آپ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ بہت سارے لوگ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ان کے پاس فنڈ بھی ہوتے ہیں، فنڈ کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں مین روڈوں کی ریپیرنگ نہیں ہوتی، بیچ میں کہیں بھی کھڈا آ گیا ریپیرنگ نہیں ہوتی، اور اگر ریپیرنگ ہوتی ہے تو اتنے جعلی مال سے ہوتی ہے کہ وہ ہفتہ 10 دن میں یا کسی ایک بارش میں بہہ جاتی ہے۔ تو یہ سب لوگ سرکش ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اب میں آپ کو سورہ نحل کی آیت نمبر 88 سنا رہا ہوں، 88، اس کو آپ خود بھی سمجھ کر پڑھیں، اور قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نیک نصیحت اور وصیحت ہے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جنہوں نے انکار کیا معذرت، اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں جنہوں نے انکار کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، جنہوں نے انکار کیا ان نصیحت اور وصیتوں کا جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں، ان کا جن لوگوں نے انکار کیا وہ بھی اس میں آ گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا معذرت، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا وہ بھی آ گئے۔ اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، یعنی ان کے عذاب پر پھر عذاب کا اضافہ ہوگا، عذاب پر عذاب کا اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہ قرآن صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ اللہ کے راستے سے جو روکنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں یہ سمجھ لیتے، اس قرآن سے روکنے والے لوگ، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے روکنے والے لوگ یہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ اپنی کتابیں پڑھوا کر کے قرآن نہیں پڑھواتے، اپنی کتابیں پڑھواتے ہیں کہ آپ ہماری یہ کتاب پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں۔ آپ قرآن کو، پورے قرآن کو سمجھ کر مت پڑھیں، کیونکہ وہ بھی قرآن اس کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، یاد رکھیے وہ بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، بہت سارے فرقوں میں ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ قرآن کو سمجھا کے نہیں پڑھاتے، نہ سمجھ کے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کتابیں آپ پڑھیں، ہماری۔ تو یہ لوگ بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے یعنی ان کی اس سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب پر عذاب نازل فرمائیں گے۔ اچھا آپ کو وقت بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کب سے شروع ہوگا۔ یہ اس وقت سے شروع ہوگا جب ان ظالموں کی جان نکالی جائے گی۔ اللہ پاک آخری دن تک مہلت دیتے ہیں، آخری دن تک مہلت دیتے ہیں اصلاح کرنے کی اور ازالہ کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی۔ اس لیے ان پر یہ سارا عذاب اس وقت شروع ہوگا جب ان کو موت کا فرشتہ آ جائے گا، جب ان کی روح قبض کی جائے گی، وہاں سے ان کے اوپر عذاب شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد قیامت میں یقینی طور پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ بات قرآن میں کسی جگہ نہیں لکھی کہ جہنم میں مسلمان اپنی سزا بھگت کے واپس جنت میں آ جائیں گے۔ یہ قرآن کی بات نہیں ہے، اللہ رسول کی بات اس قرآن کے اندر ہے، اتھینٹک اس میں نہیں ہے۔ اور پھر اس سے پچھلی آیت کو شاید کو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک، اس سے پچھلی آیت ہے 85، اس کو سمجھ کے پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ نہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وہ جو عذاب ان پر کیا جائے گا، ان سرکشوں پر، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو چاہے وہ کافروں میں ہو، کافر تو خیر چھوڑ دیجیے آپ، یہ سارے فارمولے قرآن کے اندر جو لکھے ہیں یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ کافروں کا فیصلہ تو پہلے سے ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سرکشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ آپ رشوت لے رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے مدرسے میں پورے پاکستان میں قرآن پڑھے جا رہے ہیں، آپ کی بخشش کے لیے پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، اور آپ نے کچھ مسجدیں بنوا دی، کچھ مدرسے بنوا دیے۔ نہ 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 نہ،
بھول جائیں یہ سب دنیا میں دکھاوا ہے، دکھاوا. جو سرکش لوگ ہوں گے جن کا فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے وہ ہو گیا. تو اللہ رب العزت اس قرآن پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رسول کی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے. میں بھی بیمار ہوں، اللہ رب العزت مجھے بھی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.